الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ قابل قدر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ محفل تاجدار کربلا امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں منعقد کی گئی ہے، تو ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے، ان کے پیغام کو کس طریقے سے دل و دماغ میں بسانا چاہیے، اور ان کے ہر اٹھنے والے قدم کو اللہ کی کتاب کے سائے میں اٹھتا ہوا دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ در حقیقت شہدائے کربلا کی یاد میں منعقدہ محفلیں اسی غرض سے منعقد کی جاتی ہیں تاکہ آنے والا اپنے ایمان کو زندہ بھی کر سکے، اور ساتھ ہی ساتھ جس راستے پر چل کر امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے اپنے رب کی رضا ہی نہیں بلکہ اپنے رب جل جلالہ کے فرمان پر عمل کر کے اس کی محبت میں جان آفری کے سپرد کر دی، ان ساری چیزوں کو سمجھ کر اس طرح چل کر کے یزیدی کردار سے تعلق ٹوٹ جائے اور حسینی کردار زندگی کے اندر داخل ہو جائے، اسی نیت سے یہ محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، ہم جیسے کورے آتے ہیں ویسے ہی کورے چلے جاتے ہیں۔ ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے کے بعد
ہماری زندگی ان راہوں کو تلاش نہیں کرتی جن راہوں پر چل کر امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو یہ جذبہ ملا کہ اپنی جان لٹا کر کے بھی کبھی زبان پہ حرف شکایت نہیں آیا، بلکہ اس حال میں بھی اپنے رب قدیر جل جلالہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے دکھائی دیے۔ یوں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر گوشہ ایسا ہے جس پر سیر حاصل گفتگو کی جائے، لیکن آج موضوع کی مناسبت سے، اعلان کے اعتبار سے آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے امام حسین اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے دور میں انسان منظور نظر بننے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنی امپریشن کو بٹھانے کے لیے، لوگوں کا محبوب اور لوگوں میں مقبول بننے کے لیے، آج کے دور کا انسان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی بجائے ان آواروں کی پیروی کر رہا ہے جن آواروں کی نہ زندگی بہتر ہے اور نہ ان کا چال چلن بہتر ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں واضح طور پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انسانوں کو پیغام دیا، قل، تم فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ آج دنیا میں کون مسلمان ایسا ہے جو یہ نہ کہتا ہو کہ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا، لیکن اللہ اکبر، اللہ کی محبت کے دعوے داروں کے لیے پروردگار جل جلالہ نے ایک کنڈیشن رکھی، ایک شرط رکھی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی دلیل تمہیں دینی پڑے گی، اس کا ثبوت تمہیں دینا پڑے گا، اور وہ ثبوت یہ ہے کہ میرے محبوب تم کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میرے پیچھے پیچھے چلو، میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت پیش فرمائی تو بڑے دھڑلے سے یہودیوں نے کہا کہ ہمیں اسلام قبول کرنے اور آپ کی نبوت و رسالت قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ او کما قال، انہوں نے کہا معاذ اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تو ہم سے محبت کرتا ہے۔ جب معاذ اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں تو آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے ہمیں آپ کی دعوت قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو پروردگار جل جلالہ نے یہ آیے کریمہ نازل فرمائی کہ میرے محبوب تم ان سے کہہ دو اگر وہ اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہیں تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہیں یہ دلیل پیش کیے بغیر اللہ کی محبت کے دعوے میں سچا نہیں سمجھا جائے گا، اور وہ دلیل یہ ہے کہ وہ تمہارے پیچھے چلیں۔ تم کہو کہ تم اس وقت اپنے دعوے میں سچے ہو جب تم میری پیروی کرو گے، میرے پیچھے پیچھے چلو گے، میرا اتباع کرو گے۔ اگر تم میرا اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے، میرے پیچھے پیچھے چلو گے، تو پھر تمہارا حال یہ ہو جائے گا یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی وجہ سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وجہ سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اگر کوئی زندگی بھر یہ دعویٰ کرے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ اپنے دعوی محبت کے اندر اسی وقت سمجھا جائے گا، سچا سمجھا جائے گا
جب اس کا اٹھنے والا قدم اپنی مرضی کا نہ ہو، نبی کی سنت کے مطابق ہو، نبی کے طریق کے مطابق ہو، نبی کے پیغام کے مطابق ہو، نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ پتہ یہ چلا اگر زندگی پر کوئی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے لیکن پیروی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرے تو اللہ عز و جل اس بندے کے دعوے محبت کو کبھی سچا نہیں ٹھہراتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج تک جتنے بھی صلحائے امت تشریف لائے ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا اٹھنے والا ہر قدم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا۔ ان کا کوئی قدم بھی آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہ ہوتا۔ آج بھی بہت سارے لوگ اپنے آپ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عادی بنائے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر داڑھی رکھ رہے ہیں، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ مسواک کا استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آنکھوں میں سرما لگا رہے ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور سر پر امامہ شریف باندھ رہے ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عطر کا استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کھاتے وقت اسی طریقے پر بیٹھ کر کھاتے ہیں جو نبی کا طریقہ تھا، یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوا۔ رات کو لیٹتے ہیں، دائیں کروٹ لیٹتے ہیں، یہ بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن ان سنتوں پر عمل کرنے کے باوجود بھی انسان اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا جس مقام تک امام حسین پہنچے تھے، تاجدار کربلا پہنچے تھے۔ وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا؟ تو آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ آج کی نشست کے اندر اگر میرے پیغام کو آپ نے دل کے نہا خانے میں جگہ دے دیا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہوگا۔ میں آج ایک ایسی سنت کی طرف، ایک ایسی پیروی رسول کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، شرق سے لے کر غرب اور شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کے مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو سوائے معدودے کے یعنی چند لوگوں کے آپ کو دنیا میں اس سنت پر عمل کرتا ہوا مسلمان نظر نہیں آئے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، پہلے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھوں اور اس کے بعد ضمیر کو جھنجھوڑنے کی بھی کوشش کروں گا اور تاجدار کربلا کی اس سنت پر عمل کرنے کے حوالے سے کیفیت کو بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ نے امام حسین کو صدیوں کے گزر جانے کے بعد بھی ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت کا چراغ کیوں روشن فرمایا ہے، اور اسی کے ساتھ ان کی محبت کا چراغ گلی گلی اور کوچے کوچے میں کیوں جلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ عظمت سمجھ میں آ جائے گی، مقام سمجھ میں آ جائے گا۔ آئیے پہلے میں آپ کو بتاؤں، ہم ان سنتوں پر عمل کرتے ہیں جو سنتیں ہمارے لیے آسان ہوتی ہیں، کوئی بڑی قربانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ داڑھی رکھنا سنت ہے، کوئی بڑی مشکل نہیں ہے، کوئی بڑی قربانی نہیں۔ مسواک کرنے کے اندر کوئی تکلیف نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کی وجہ سے دانت بھی بہتر ہوتے ہیں، ایمان پر خاتمے کا بھی انشاءاللہ یہ سنت پر عمل کرنے کا سبب بنے گا۔ ہمارا ہی فائدہ ہے، سرما لگاتے ہیں ہمارا ہی فائدہ ہے، سنت کے مطابق بیٹھ کر کھائیں گے ہمارا ہی فائدہ ہے، اسی طریقے سے عطر کا استعمال کریں گے ہمارا ہی فائدہ ہے، امامہ شریف پہن کر نماز پڑھیں گے 70 گنا ثواب ہم کو ملے گا، یہ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہم ان سنتوں پر عمل کرتے ہیں جن سنتوں پر عمل کرنے کے بعد ہمیں فائدہ نصیب ہو، لیکن امام حسین اس سنت پر عمل کرتے تھے جس سنت سے مخلوق کا فائدہ ہو رہا ہو، جس سنت سے دنیا کے انسانوں کا فائدہ ہو رہا ہو۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امام عشق و محبت کہتے ہیں، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کا کون ہے؟ مدینے کے تاجدار ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، دنیا کے انسانوں کے اندر ہر طبقے کا انسان آپ کو نظر آئے گا، کوئی مالدار،
کوئی پڑھا لکھا، کوئی اقتدار پر، کوئی صاحب ثروت، کوئی صاحب جو ہے جاہ، اس طریقے سے الگ الگ اسٹیٹس کے انسان دنیا میں نظر آئیں گے، لیکن آپ دیکھیں گے جتنا بڑا اسٹیٹس ہوتا ہے اسی کے مطابق دنیا کی کمزوروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اس طریقے کا سلوک ہوتا ہے جیسے معاشرے کے اندر یہ سب سے کمتر ہیں، اس لائق نہیں کہ انہیں منہ لگایا جائے، اس لائق نہیں کہ انہیں اپنے ساتھ بٹھایا جائے۔ آپ دنیا میں غریبوں کی زندگی کا جائزہ لیجئے تو اللہ اکبر، دولت کے آتے ہی غریب ہماری دعوتوں سے چھٹی پا جاتے ہیں، غریب اچھی طریقے سے ہماری بات اور ہمارے چہرے کو دیکھنے سے چھٹی پا جاتے ہیں۔ اب ہمارے چہرے کی سچویشن یہ ہوتی ہے، ہماری نشستیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں جن کے پاس مال ہو، جن کے پاس دولت ہو، جن کے پاس اقتدار ہو، جن کے پاس لمبی کاریں ہوں، جن کے پاس لمبی کوٹھی ہو، جن کے پاس بینک بیلنس ہو، جن کے پاس کھانے پینے کی بہت ساری قیمتی اشیاء ہوں، ہم ان کی دعوتوں میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک چپتا ہوا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، اگر غریب رشتہ دار بھی مر جائے تو جنازے میں کاندھا دینے کے لیے آدمی سوچتا ہے، اور اگر مالدار اجنبی بھی مر جائے تو چہرہ پٹی کرانے کے لیے انسان پہنچ جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، غربت کی وجہ سے انسان دھتکار دیا جاتا ہے، غربت کی وجہ سے انسان کی سوسائٹی میں کوئی وقار، سوسائٹی میں اس کا کوئی وقار نہیں ہوتا۔ لیکن آئیے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غریب پروری کے حوالے سے بتاؤں، پیغمبر رحمت کا غریبوں کے ساتھ سلوک بتاؤں، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرے کے کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے بتاؤں۔ آئیے سب سے پہلے میں ایک بچے کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ اللہ اکبر، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے تھے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، نئے لباس پہنے ہوئے بچے، ننھے بچے اچھے کپڑے پہن کر کھیل رہے ہیں۔ تصور میں اس مدینے کی طرف جائیں جس مدینے کی پوزیشن یہ تھی کہ آج کی طرح لمبی عمارتیں نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے مکانات، دالان، اور اسی طریقے سے باہر گھر کے سامنے میدان، اس طریقے سے معاملہ تھا۔ اس زمانے میں مدینہ ایسا ہی تو رہا ہوگا، عالیشان عمارتیں تو آج بنی ہوئی نظر آتی ہیں مدینے میں۔ آپ اس دور کو یاد کرو جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ ننھے سے بچے کھیل رہے تھے، سارے بچے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ایک بچہ کنارے پر بیٹھا ہوا تھا، رو رہا تھا، اس کے جسم پر جو لباس تھا وہ بھی بوسیدہ تھا، اس کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ بھی پرانے تھے، اس کی آہیں نکل رہی تھی، وہ رو رہا تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے پاس پہنچے، ارشاد فرمایا، بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ کیا بات ہے، آج تم نے اچھے کپڑے نہیں پہنے، آج تو عید کا دن ہے، کیوں نہیں کھیل رہے ہو؟ اس بچے نے جواب دیا، یا رسول، اس کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ ان اچھے بچوں کے لباس کو دیکھنے کے بعد وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ میرا تو کوئی دنیا میں نہیں ہے، اور اس میں وہ غم میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ حضور کو پہچان بھی نہ سکا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے کیا بات ہے کہ تم نے آج اچھے کپڑے نہیں پہنے؟ وہ بچے نے جواب میں عرض کیا، ہے صاحب کیسے اچھے کپڑے پہنوں؟ میرے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شریک ہوئے تھے اور اس میں وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد میری والدہ نے دوسری شادی کر لی، اور اس کے بعد مجھے گھر سے میری ماں نے نکال دیا۔ تو سرکار اب تو میرا کوئی بھی نہیں جو مجھے اچھے کپڑے پہنائے۔ اتنا سننا تھا، جا رہے تھے عیدگاہ کی طرف، بچے کا ہاتھ پکڑا، اب عیدگاہ سے حضور اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ بچے کو لے کر حضور اپنے گھر پہ آئے، اور آنے کے بعد فرمایا، عائشہ اسے کپڑے پہناؤ، اس کو نہلاؤ۔ اس بچے کو نہلایا گیا، اچھے کپڑے پہنائے گئے، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے سے فرمایا،
کیا بیٹے تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیرا باپ محمد ہو، ماں عائشہ ہو، اور اسی طریقے سے فاطمہ جو ہے وہ تیری بہن ہو، اللہ اکبر، تیری پھوپھی ہو، اس طریقے سے تیری بہن ہو؟ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طریقے سے فرمایا، اس بچے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر وہ بچہ پکار اٹھا، بھلا یہ کون پسند نہیں کرے گا؟ حضور اس یتیم بچے کا ہاتھ پکڑ کے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ بچے جو نئے لباس زیب تن کر کے کھیل رہے تھے، ان بچوں نے جب اس بچے کا لباس دیکھا، اس بچے کو حضور کی انگلی پکڑے ہوئے دیکھا، فرمایا تعجب کی بات ہے، تمہارے پاس یہ نئے لباس کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگا وہ بچہ، آج کے بعد مجھے تانا مت دینا، میرے والد حضور ہیں، میری ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ہیں، میری بہن خاتون جنت ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک یتیم کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیار دیا، یہ نہیں کہ یتیم کو مدد کر دی۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یتیم کو پیسہ دے دیا جاتا ہے اور جاؤ، یہ نہیں کہ یتیم کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلایا جائے، یہ نہیں کہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا جائے، یہ نہیں کہ یتیم کو اپنے گھر میں رکھا جائے، نہیں، آج کے دور میں ہو یہ رہا ہے کہ یتیموں کا مال بھی کھایا جا رہا ہے، اور یتیموں کو سر پر ہاتھ رکھ کر پیسے دے کر چھٹی، بلکہ کہ ہمارے دروازے پہ مت لاؤ یار، جا کر تم ہی دے دو۔ یہ حال ہمارے دور کا ہے، لیکن رحمت عالم کی سنت کو دیکھیں، خود رسول اعظم عیدگاہ کو جاتے ہوئے ایک یتیم بچے کو دیکھتے ہیں، اس کی انگلی پکڑ کے گھر لاتے ہیں، غسل کرواتے ہیں، اچھا لباس زیب تن کرواتے ہیں، اور پھر انگلی پکڑ کے ایک باپ جس طریقے سے اپنے بیٹے کو عیدگاہ کی طرف لے جاتا ہے، مدینے کے تاجدار نے اسی طریقے سے اس بچے کی انگلی پکڑ کے عیدگاہ کی طرف لے کر کے گئے، اور دنیا کو بتا دیا اگر یتیموں کا کوئی ہو یا نہ ہو، مدینے کا تاجدار یتیموں کا والی ہے۔ یہ ہے ایک سنت، یہ ہے ایک سنت۔ اب آئیے غزوہ احد کے حوالے سے بتاؤں۔ جب غزوہ احد ہوا، غزوہ احد کے اندر ایک صحابی شریک ہوئے، اور شریک ہونے کے بعد شہید ہوئے۔ ان کے بیٹے کا نام تھا حضرت بشیر۔ جب جام شہادت انہوں نے نوش کر لیا تو ان کے بیٹے حضرت بشیر چھوٹے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو روتے دیکھا، اس بچے کو دیکھا، بچے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، حضور میرے والد کہاں ہیں، کہاں ہے میرے ابا جان؟ بچے نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، تیرے والد نے جام شہادت نوش کر لیا، اللہ عز و جل ان پر رحمتوں برکتوں کو نازل فرمائے۔ ایک باپ کی شہادت کی خبر سن کر بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشیر کو روتے ہوئے دیکھا، سینے سے لگا لیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیے اس یتیم بچے سے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، بیٹے کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیرا باپ محمد ہو اور تیری ماں عائشہ ہو؟ اندازہ لگائیے، یہ یتیم بچوں سے پیار کی پوزیشن ہے۔ سرمایہ داروں کے بچوں کو آدمی پیار کرتا ہے، لیکن نبی کی سنت یہ ہے کہ یتیم بچوں کو پیار کرو، یتیم بچوں کو شفقت کے ساتھ پالو، یتیموں پر مہربانی کرو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر کے اندر یتیم بچہ موجود ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہیں، اور جس دسترخوان پر یتیم موجود ہو اللہ اس دسترخوان کو کبھی جو ہے محروم نہیں رکھتا، وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہ دو کردار یتیموں سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنت بھی ذہن میں رکھو۔ تلاش کر لیجئے معاشرے کے اندر، گھروں کو ڈھونڈ لیجئے تو فرق نظر آئے گا۔ یتیموں کے ساتھ وہ شفقتیں نظر نہیں آئیں گی،
یتیم کو دے دلا کر جان چھڑاتا ہوا انسان نظر آئے گا۔ اب آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معاشرے کے اندر وہ لوگ جو مالی اعتبار سے بحران کے شکار ہیں اور قرض لینا ان کی مجبوری بن جاتا ہے، لیکن وہ قرض چکانا چاہتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، لیکن آمدنی اتنی نہیں ہو پاتی کہ وہ قرض چکا سکیں، لیکن نیت اچھی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا کا قرض سر پر ہے اور عیاشیاں کر رہے ہوں، ہاں قرض اگر سر پر ہے اس کے چکانے کی کوشش کر رہے ہوں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی میرا امتی مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور قرض ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں دے پاتا، کر رہا ہے کوشش، جو کچھ آیا فوراً قرض چکانے میں لگا دیا، کوشش کر رہا ہے لیکن وہ نہیں چکا پاتا، تو اب حضور کا فرمان سنیے۔ سرکار فرماتے ہیں جو میں نے مال چھوڑا، میرا ورثہ یہ میری امت کے لیے ہے، اور اگر کوئی میرا امتی قرض چھوڑ کر کے مرا تو اس کا ذمہ میرے سر پر ہے، یہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر سرکار کے بہت چہیتے صحابی، لیکن بڑے مفلس تھے، بڑے کمزور تھے، بڑے لاغر تھے۔ لاغر سے مراد یہ ہے کہ مالی اعتبار سے کمزور، قرض بڑھ چکا تھا، یہودی سے قرض لیا تھا آپ نے، یہودی نے تقاضا بڑھا دیا اور کہا تمہیں میرا قرض چکانا پڑے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت جابر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر یہودی کا اتنا قرض ہے اور قرض کے سلسلے میں مطالبے کی شدت بڑھ چکی ہے، سرکار آپ میرے ساتھ چلیں اور چل کر تھوڑی سی مہلت دلا دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے پاس پہنچے اور فرمایا جابر کو تھوڑی سی مہلت دے دو، تو یہودی نے کہا ذرا بھی مہلت نہیں دوں گا، جلدی سے میرا قرض چکا دو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پھر جب اس نے پریشر بنایا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور کے پاس تشریف لائے اور عرض کرنے لگے سرکار یہ دباؤ بنا رہا ہے، میرے پاس انتظام نہیں کہ میں اس کا قرض چکا سکوں۔ سرکار نے فرمایا چلو میں واپس چلتا ہوں سفارش کے لیے۔ حضور دوبارہ پہنچے، سفارش کی کہ مہلت تھوڑی سی دے دے، یہ قرض چکا دے گا، کہا میں بالکل مہلت نہیں دوں گا۔ جب حضور نے یہ سنا، توجہ چاہوں گا، کوئی مالدار صحابی کی بات نہیں کر رہا، غریب صحابی، مقروض صحابی، قرض میں دبے ہوئے صحابی، جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہودی قرض کی مہلت نہیں دے رہا، تو سرکار نے فرمایا جابر چلو تمہارے باغ میں چلتے ہیں۔ حضرت جابر کا کھجور کا باغ تھا، سرکار حضرت جابر کے کھجور کے باغ میں تشریف لے گئے، اور ایک چبوترا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرمانے لگ گئے۔ کہاں آرام کر رہے ہیں؟ توجہ چاہوں گا، میں جو ضمیر جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، کہاں آرام فرما رہے ہو؟ کون آرام کر رہا ہے؟ وہ رسول جس کا ایک قدم فرش پر اور دوسرا قدم عرش پر، وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام اللہ نے اتنا بلند کیا تھا کہ جہاں حضور زمین پر چلتے تھے وہی عرش پر بھی حضور کا قدم مبارک لگا ہوا نظر آتا ہے، لیکن آج یہ حضور کہاں سو رہے ہیں؟ ایک غریب صحابی کے باغ کے چبوترے پر سو رہے ہیں۔ درس دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی غریب کے چبوترے کو حقیر مت سمجھنا، اگر تمہیں کوئی غریب اپنے گھر پر بلائے اور تمہارے لیے وہ گھر اچھا نہ ہو، تمہارے اسٹیٹس کے مطابق نہ بھی ہو،
تو تم اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے گھر پہ پہنچ جانا, تھوڑی دیر آرام کرو گے, غریب کا دل خوش ہو جائے گا. لیکن آج غریب کا معاملہ تو اللہ اکبر ایسا ہے کہ غریب کی شادی میں بھی کوئی نہیں پہنچتا, اور امیر کے یہاں سے دعوت آ جائے تو فون کر کے پوچھتے ہیں کتنے بجے پہنچنا ہے. غریب کے یہاں شادی ہوگی تو ملازم کے ذریعے کچھ لفافہ بھجوا دیں گے, کچھ تحفے بھجوا دیں گے, اور جانے کے بارے میں یہ سوچیں گے مجھ جیسا مالدار اور اس پھٹیچر کے یہاں شادی میں جائے. مجھ جیسا کروڑپتی اور غریب کے یہاں شادی میں جا کر اپنی عزت برباد کرے. آج یہ مینٹلٹی ہے, آج یہ سوچ ہے. بلکہ مالدار اگر بیمار ہو نا تو اس کی عیادت کے لیے تو ہر کوئی جاتا نظر آتا ہے, لیکن غریب اگر بستر مرگ پر تڑپ بھی رہا ہو تو آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ جا کر کے اس کی دعائیں لے لے. ہمارے یہاں کا یہ فرق واضح طور پر آپ کو دکھائی دے گا, نمایاں طور پر دکھائی دے گا. اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دوں, یہ رویہ صرف دنیا داروں کا نہیں ہے, یہ دین داروں کا بھی ہے. جو نمازی بھی ہیں, جو روزے دار بھی ہیں, جو حج و زکات بھی ادا کرتے ہیں, لیکن ان کا رویہ بھی غریبوں کے سلسلے میں آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا. اور بڑی معذرت کے ساتھ دکھا ہوا دل ہے تو میں عرض کر دوں, پیر غریب کے گھر پہ جاتا ہی نہیں, امیر کے دروازے پر جب وہ بلا لے تب حاضر ہوتا دکھائی دیتا ہے, الا ماشاء اللہ. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے چبوترے پر سو گئے, آرام کر کے اٹھے, جہاں تھوڑی سی کھجور تھی اور باغ تھا سرکار وہاں کھڑے ہو گئے. ارشاد فرمایا جابر درخت سے کھجور توڑو. اب رسول اعظم کے آرام فرمانے کی وجہ سے اور باغ میں قدم پڑنے کی وجہ سے اللہ نے کھجوروں میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ کھجوروں کا اتنا ڈھیر جمع ہو گیا. سرکار نے فرمایا دیکھو یہ یہودی کا قرض پورا کر دے گا یہ ڈھیر. ہاں حضور یہ پورا کر دے گا. کہا دے دو اس کا قرض اتار دو. اور پھر فرمایا اور توڑو, یہاں تک کہ جتنی کھجوریں حضرت جابر نے یہودی کو چکا دی اتنی ہی کھجوریں حضرت جابر کے پاس باقی رہ گئی. یہ قدم مصطفیٰ کی برکت ہے, یہ غریب نوازی ہے, یہ غریب پروری ہے, یہ غریبوں کے ساتھ سلوک ہے, یہ غریبوں کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے. کیا آج یہ سنت پر عمل ہو رہا ہے؟ کیا آج یہ سنت زندہ کی جا رہی ہے؟ نہیں, یہ سنت متروک ہے. میں آج دعوت دیتا ہوں آپ کو کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری سنتیں ترک کی جا رہی ہوں, ایسے دور میں جب کوئی میری سنت کو زندہ کرے گا اسے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اس سنت کو زندہ کرو. اور میں جب امام کے بارے میں بتاؤں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی, چونکہ میں حضور کے بارے میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ امام حسین نوجوانان جنت کے سردار اور حضور نبیوں کے سردار, یہ سردار ہیں سب, پورا گھرانہ سرداروں کا ہے. حضور نبیوں کے سردار, مولا علی ولیوں کے سردار, خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار, اور حسنین کریمین نوجوانان جنت کے سردار. گھر میں سرداری موجود ہے کوئی اتنے بڑے سردار؟ یہ اتنے بڑے سردار ہیں, لیکن غریب کے ساتھ سلوک. ارے تھوڑے سے چند پیسے آ گئے تو اتنا غرور, اتنا گھمنڈ, سلام تک غریب کو نہیں کرتے, حقارت کی نظر سے غریب کو دیکھتے ہو, پھٹیچر سمجھتے ہو, بے بس اور بے کس سمجھتے ہو, اور پھر دعویٰ کرتے ہو ہم تو حضور سے محبت کرتے ہیں. ایسی محبت, ایسی محبت. آئیے اور آگے بڑھیں. مسجد نبوی شریف کے اندر
ایک حبشی جھاڑو لگایا کرتے تھے، ایک حبشی جھاڑو لگایا کرتے تھے. ذرا دیکھ لو اپنی مسجدوں کا جائزہ لے لو، ہوتے ہیں نا خادم 2,500-3,000 ہزار والے، اللہ اکبر، 2,500-3,000 5,000 تنخواہ، اور آدمی سمجھتا ہے لوگ بہت دیتے ہیں. ارے تو کتنا دیتا ہے پہلے یہ تو بتا. کبھی تجھے بھی یاد ہے کہ تو نے خادم کو کچھ دیا ہو؟ سب دیتے ہیں، اللہ اکبر. تو تمہارے پیسے کو کیا سانپ سونگھ گیا ہے؟ قبر میں لے کر جاؤ گے اپنے پیسوں کو؟ مسجد نبوی شریف کے کس طرح سے خادم کو دیکھا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. مسجد کے خادم کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں. اب مسجد نبوی شریف کے خادم ایک حبشی تھے جو مسجد نبوی شریف میں جھاڑو لگایا کرتے تھے. ان کا انتقال ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں آتے جاتے تھے، نماز ادا فرماتے تھے. کچھ دنوں تک وہ حبشی صحابی حضور کو نظر نہیں آئے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابیوں کیا بات ہے، وہ جھاڑو لگانے والا حبشی نظر نہیں آ رہا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا تو انتقال ہو گیا. اب اتنا سننا تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ کیوں خبر نہیں کی؟ تو صحابہ نے عرض کیا، حضور ہم نے سوچا کہ کہاں آپ کو زحمت دے، کہاں آپ کو تکلیف دے، چونکہ وہ جھاڑو لگانے والے تھے نا، غریب تھے نا. تو کہاں ہم سوچے کہ آپ کو کہاں خبر کریں اور تکلیف دیں. بس اتنا سننا تھا. حضور نے فرمایا، چلو میرے ساتھ اس کی قبر پر. اللہ اکبر. ایک عالم اگر کسی قبرستان کے قریب سے گزر جائے تو 40 روز تک کے لیے مردوں پر سے اللہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے. جب سید الانبیاء کسی کی قبر پر پہنچ جائیں تو اس کا مقام کیا ہوگا. حضور پہنچے اس کی قبر پر، اور ان کی قبر پر پہنچ کر سرکار نے پھر سے نماز جنازہ پڑھی، پھر سے نماز جنازہ پڑھی. ہے کوئی آج اس سنت پر عمل کرنے والا؟ ہے کوئی آج مسجد کا خادم یا جھاڑو لگانے والا مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کا اتنا اہتمام کوئی کرے؟ دفنانے کو نہیں جائیں گے، شریک ہونے نہیں جائیں گے. یہ سنت آج متروک ہے، اس سنت پر آج عمل نہیں ہو رہا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی طریقے سے اور تھوڑا سا آگے بڑھیں. ایک خاتون مدینے میں رہتی تھی جس کا نام تھا عالیہ. مدینے میں رہتی تھی، بڑی غریب مسکین عورت، بالکل شمالی علاقے کے اندر بہت دور مدینے میں رہتی تھی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا رات کو انتقال ہوا. سرکار سے بڑی محبت وہ کرتی تھی، تو حضور کو اطلاع نہیں دی گئی کہ ان کا انتقال ہوا ہے، اس لیے کہ وہ غریب تھی، بہت دور رہتی تھی، کہاں حضور کو تکلیف دینا. جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، حضور پھر قبرستان تشریف لے گئے اور ان کی قبر کے پاس کھڑے رہ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی. آپ دیکھیں، یہ ہے نبی کی ایک سنت جو آج ترک ہو چکی ہے. یہ ترک ہو چکی ہے سنت. کیا میں آپ سے اگر سوال کروں تو میرے سوال کا جواب میں چاہوں گا ذرا بلند آواز سے دیجیے گا تاکہ مجھے محسوس ہو کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں؟ جواب دیجیے.
صحیح ہے نا؟ ہے غریبوں سے کوئی پیار کرنے والا؟ نہیں. ہے غمگین کو کوئی چاہنے والا؟ نہیں. اب آئیے میں آپ کو امام حسین کی طرف لے چلتا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں. میں آج تھوڑا سوچ رہا تھا، رشتہ تو دیکھیے نانا اور نواسا، کتنی بے تکلفی ہوتی ہے نانے اور نواسے کے اندر. اور بے تکلفی کا عالم بھی تو دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے ہیں تو بے تکلفی کا عالم یہ کہ حضور سجدے میں ہیں اور امام حسین سرکار پہ سوار ہو جاتے ہیں. بچے کی پوزیشن تو ایسی ہوتی ہے نا، تو سرکار سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جب تک کہ حسین اترتے نہیں ہیں. کیا پیار ہے، اتنی بے تکلفی. اور اس بے تکلفی کے اندر آدمی ہمیشہ نانا کے طریقے پر چلنا نہیں چاہتا، بلکہ سوچتا ہے یار نانا ہے کوئی بات نہیں چلتا ہے. لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کیسے نانا ہو کہ آپ کے نقش قدم پر نواسا چلنے کے لیے تیار ہے. آپ کی کوئی ادا چھوڑنے کو تیار نہیں، آپ کا کوئی طریقہ چھوڑنے کو تیار نہیں. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، میں دنیا کے ان سارے سرمایہ داروں سے اور غلام حسین کہلانے والوں سے میں آج اس واقعے کی روشنی کے اندر سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا امام حسین کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہے آپ کے اندر؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہ ساری باتیں میں نے رسول اعظم کی آپ کے سامنے پیش کی. ترمذی میں جتنی میں نے جو باتیں پیش کی وہ ترمذی میں بھی ہیں، مجمع الزوائد کے اندر بھی ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو ملیں گی. اب آئیے، نوجوانان جنت کا سردار امام حسین سواری پر سوار ہیں. ہم بھی بائک پہ نکلتے ہیں، کار میں نکلتے ہیں، کنارے پر غریب بیٹھے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، تو ہم تھوڑا سا منہ ٹیڑھا کر کے نکل گئے. لیکن اللہ اکبر، امام حسین نکل رہے، سواری پر سوار ہیں، کنارے پر کچھ غریب بیٹھ کر کے کھا رہے تھے، راستے میں بیٹھ کے کھا رہے تھے. انہوں نے جب امام حسین کی سواری دیکھی کھڑے ہو گئے، حضور آئیے آپ بھی کھانے کے لیے. فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والے لوگ، فٹ پاتھ کے غریب، وہ وہاں کھاتے ہوئے نوجوانان جنت کے سردار سے کہہ رہے ہیں آئیے حضور آپ بھی تشریف لائیں، قربان جائیے میرے امام پر. اتر گئے سواری سے، اتر گئے سواری سے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا اور فرمایا دیکھو میں نے تمہاری دعوت قبول کی نا، اب تم میری دعوت قبول کرو، آؤ میرے گھر پر اپنے مل کر کے سب بیٹھ کر کے کھائیں. سوچو آپ. اور پھر امام حسین نے فرمایا سن لو، اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اور یہاں ایک بہت چپتی ہوئی بات عرض کر دوں ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے. آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو کہتے ہیں میں روز 10 فقیر کھلاتا ہوں، 15 فقیر کھلاتا ہوں، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوں. ارے میاں کھانا تو بہت سارے کھلاتے ہیں. ہر آستانے کے باہر دروازے پر آپ دیکھیں گے ہوٹل لگی ہوئی ہے، آنے جانے والے 5 فقیر کھلاؤ، 10 فقیر کھلاؤ، یہ سب کرتے ہیں اور اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے. لیکن میں جو سمجھانا چاہتا ہوں اسے سمجھو. اور وہ کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رک کر اتر گئے نا. آپ نے یہ تو نہیں کہا سواری پر سوار ہو کر میں کبھی کھا لوں گا، چلو تم میرے گھر پہ آؤ میں تم کو کھانا کھلاؤں گا، یا میں کھانا بھیج دیتا ہوں اس سے اچھا کھانا کھا لینا. آپ بھی کھانا بھجوا دیتے ہو نا. نہیں، امام حسین نے درس دیا، پیغام دیا، اور وہ پیغام یہ تھا میں دیکھو اترا ہوں، اتر کر ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھایا ہوں. ارے نادانوں، نوجوانان جنت کا سردار غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں شرم محسوس نہیں کرتے، اور تم اتنا تمہارے پاس مال آ گیا کہ غریبوں کو اپنے یہاں دعوت بھی نہیں دیتے ہو، ان کے ساتھ بیٹھنے میں شرم محسوس کرتے ہو. اس لیے کہ امام حسین نے اپنے نانا جان کو غریبوں کے ساتھ اس طرح سے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا
اس لیے اپنے نانا کی سنت پر عمل کر کے یہ بتا دیا یہ ٹھیک ہے کہ میرے نانا نے مجھے نوجوانان جنت کا سردار بنایا ہے، لیکن میں اپنے نانا کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ نجات ملے گی تو نانا کے طریقے پر عمل کر کے مل سکتی ہے، اور کامیابی مل سکتی ہے تو نانا کے طریقے پر عمل کر کے۔ اس سنت پر کب عمل ہوگا؟ یہ امام حسین کا کردار ہے، یہ امام حسین کا کیریکٹر ہے، یہ امام حسین کا اتباع سنت ہے۔ اسی طریقے سے بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا، صرف غریبوں کو کھانا کھلاؤ نہیں، میرا جملہ ذہن میں رکھیے گا، صرف غریبوں کو کھانا کھلاؤ نہیں، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بھی کبھی کھانا کھا لیا کرو۔ کیا ہوگا؟ اب یہ ترمذی کی حدیث سنیں۔ آج کا سرمایہ دار یہ سمجھتا ہے میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، میں کمزوروں کی مدد کر رہا ہوں، لیکن جب میں حضور کا ارشاد سنتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو درداء راوی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابغونی فی ضعفائکم او کما قال، سرکار فرماتے ہیں مجھے تلاش کرنا ہے نا، مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو نا، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے تلاش کرنا ہو تو تم میں کے کمزوروں میں تلاش کرو، کمزوروں میں مجھے تلاش کرو۔ اور وہ لوگ جو غریب کی مدد کر کے یہ تصور کرتے ہیں کہ میں ان کی مدد کرتا ہوں، حضور فرماتے نہیں، غریبوں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے اور غریبوں کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ ارے تم کیا کسی کی مدد کرو گے؟ اگر تم کسی کمزور کو کھلاتے ہو تو اس کے عوض میں اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے اور اللہ تمہاری مدد فرما رہا ہے۔ اب ایک اور امام حسین کا اتباع رسول کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں اور اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا رسپیکٹ نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے، سرکار فرماتے وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ نکال دیا حضور نے اپنی سوسائٹی سے اسے۔ چھوٹے پر شفقت، بڑوں کا احترام۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، حسنین کریمین چھوٹے چھوٹے تھے، بہت ننھے سے بچے تھے۔ اب آغوش خاتون جنت میں پرورش ہوئی ہو تو ساری چیزیں سیکھے ہوئے تھے، وضو کیسے کیا جائے، نماز کیسے پڑھی جائے، لیکن بچے تھے۔ اور حضور کا یہ فرمان بھی معلوم تھا کہ چھوٹے پر شفقت اور بڑوں کا رسپیکٹ۔ دونوں بھائی ساتھ میں تھے، ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے، جیسے تیسے وضو کیا، معمر تھے، ایجنٹ تھے، وضو کیا، جلدی جلدی نماز پڑھی۔ دونوں بھائیوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ ان کی نماز تو صحیح نہیں، لیکن اب ان کو کیسے کہیں کہ تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے؟ یہ کہیں گے تو بڑوں کا رسپیکٹ ختم ہو جائے گا نا، اور حضور نے منع فرمائے بڑوں کا رسپیکٹ مت توڑو، رسپیکٹ کرو بڑوں کا۔ تو اب دونوں نے پلان بنایا، قربان جائیے ان کی ادا پر۔ امام حسن و امام حسین نے سوچا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بڑے ہو، عمر میں بھی بڑے ہو اور ہو سکتا ہے علم میں بھی بڑے ہوں، تو ہم آپ کے سامنے دونوں شہزادے، دونوں بھائی وضو بھی کرتے ہیں اور ہم دونوں آپ کے سامنے نماز بھی پڑھتے ہیں، اگر ہماری کوئی غلطی ہو تو آپ ہمیں بتا دیجیے گا۔ کیا کریکشن کا انداز ہے، کیا رسپیکٹ کو سنبھالے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب دونوں نے یہ کہا اور اس کے بعد دونوں نے وضو کیا، وہ بزرگ جب دیکھتے رہے ان کو احساس ہوا کہ میرا وضو صحیح نہیں تھا۔
جب نماز انہوں نے دیکھی پڑھتے ہوئے تو سمجھ لیا کہ ان کی نماز بھی درست نہیں تھی، یہ دونوں شہزادوں کی نماز درست ہے اور ان کا وضو درست ہے، کریکشن کا کریکشن بھی ہو گیا اور رسپیکٹ کا رسپیکٹ بھی ہو گیا۔ اور آج اے بڈھے تجھے سمجھ میں نہیں آتا، لا حول ولا قوت، اور کہتے ہیں ہم امام حسین کے ماننے والے۔ یہ یاد حسین کی محفل زندگی بدلنے کے لیے ہے، یہ یاد امام حسین کی محفل رسول اعظم کی پیروی کے جذبے سے سرشار ہونے کے لیے ہے، یہ یاد حسین کی محفل کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہے، یہ یاد حسین کی محفل کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہے، اور یہ اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب تم ننگے ناچ کرنے والوں کے طریقے پر نہیں، تاجدار کربلا کے طریقے پر چلنے کا عزم کر لو۔ اللہ عز و جل آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو تاجدار کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار غریبوں کے غم گسار پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرم نوازیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، غریبوں کا بھی غم نہ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بے قصوں کے سہارا ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں پر کرم کی نظر فرمانے والے ہیں، اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرو، اور خبردار کسی غریب کو اس کی غربت کی وجہ سے حقارت کی نظر سے مت دیکھنا، اور اگر کسی غریب کو غربت کی وجہ سے مدد کی توفیق اللہ دے دے اس میں اپنی بڑائی مت سمجھنا، یہ سب کچھ خدا کا کرم سمجھنا۔ اس لیے کہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، آپ سمجھتے ہو غریب کی آپ مدد کر رہے ہو، اور حضور فرماتے اس کی وجہ سے اللہ تجھے رزق دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد فرماتا ہے۔ تو غریبوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ بھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے۔ اللہ عز و جل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔